قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رحمت للعالمین کے ٹائٹل سے خصوصی نشریات میں میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال، اور آئیے سب سے پہلے اپنے مہمانان کا تعارف۔ ہمارے ساتھ پہلی شخصیت موجود ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری شخصیت ناظرین یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ تقریباً 12 سے اوپر کتابوں کے مصنف ہیں، اور میں اگر یہ کہوں کہ کئی ایک شاگرد آج آپ کے ماشاءاللہ پوری دنیا میں چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں ممتاز اسکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور تیسری شخصیت ناظرین یقیناً آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کمال گفتگو کرتے ہیں، چیئرمین ہیں پاکستان شیعہ کونسل کے، اور گائے بگائے ہم ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، محترم جناب علامہ زہیر عابدی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آخر میں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ممتاز شناخواں جناب حسان بن خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ تو آئیے صاحب آغاز کرتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن کا، اور موضوع بڑا کمال ہے جو آپ کے میرے عقیدے سے بھی تعلق رکھتا ہے اور عقیدتوں سے بھی تعلق رکھتا ہے، کہ آج شافع محشر پر گفتگو ہوگی۔ یہ جو شفاعت کا تاج ہے ناظرین، یہ بڑا ہی عظیم ترین تاج ہے صاحب، بڑا عظیم ترین تاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر اس شفاعت کے تاج کو سجایا ہے، اور انشاءاللہ کل بروز محشر ہم سب جب میدان محشر میں موجود ہوں گے، انشاءاللہ مقام محمود پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف فرما دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری آل اولاد قربان ہو جائیں صاحب، میرے والدین قربان ہو جائیں، ہم سب قربان ہو جائیں، یقین مانیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور امت پر ان کی شفقت کو ہم الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی جو آقا اس دنیا میں تشریف لائیں اور ان کی زبان اقدس پر یہی جملے ہوں کہ رب حب لی امتی، جو آقا اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جائیں تو کسی کان لگانے والے نے کان لگا کر سنا کہ آپ کی زبان اقدس پر یہی جملے ہیں رب حب لی امتی، اور جب آپ محشر کے میدان میں تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت بھی آپ کی زبان اقدس پر یہی جملے ہوں گے رب حب لی امتی۔ اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے، میں رک کے ایک بات پہلے سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، پھر بات آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ جو ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، یہ جو ہم سجدے کرتے ہیں، یہ جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو ہم صدقات اور خیرات دیتے ہیں، کیا ہماری بخششیں ان عبادتوں کی بنیاد پہ ہو جائیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں، جواب ہے بالکل نہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اگر نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ بھئی یہ تو کمپلسری سبجیکٹس ہیں نا، جو تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ جو پاس ہونے کی سند ہے نا، یہ اس وقت ملے گی جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ بڑا عجیب منظرنامہ ہے محشر، بڑا عجیب اور انتہائی ہولناک منظرنامہ ہے۔ یعنی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا ناظرین، ایک دن۔ کسی کیلکولیشن کرنے والے نے کیلکولیشن کی کہ جس دنیا کے لیے ہم بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اس پر مر مٹ رہے ہوتے ہیں، فدا ہو رہے ہوتے ہیں اس کی زلفوں کے اسیر بن کر، اس کے حسن کے اسیر بن کے، اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو وہ جو 50,000 برس ہیں، دنیا میں ایک انسان کی جو ایوریج عمر ہوتی ہے وہ 60-70 برس ہوا کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، اور یہ سرکار کی حدیث ہے کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہوگی وہ 60 سے 70 برس کے درمیان ہوگی۔ گوگل کر لیجئے، 72 برس یا 70 برس گوگل بتاتا ہے۔ اگر 100 برس بھی عمر ہو جائے تو وہ جو 50,000 برس ہے اس کے کمپیریزن میں دنیا کی جو عمر ہے وہ پتہ ہے کتنی بنتی ہے؟ صرف 2.25 منٹ بنتی ہے۔ سارا معاملہ 2.25 منٹ کا، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ تو یہ جو دنیا کا معاملہ ہے ناظرین، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اور آدھا دن تقریباً 25,000 برس کا ہوگا۔ جب دن نہیں گزر رہا ہوگا تو لوگ کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے، اور کیفیت یہ ہوگی کہ کسی طرح سے معاملہ شروع ہو جائے، یعنی حساب کتاب شروع ہو جائے، اور عالم یہ ہوگا کہ لوگ اس حد تک جو ہیں وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہوں گے کہ
کے کہیں گے کہ یا اللہ اس سے بہتر تو ہمیں جہنم رسید کر دے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے, لیکن کوئی نبی اس وقت کسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا, کیونکہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا ہی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابناکی سے. عالم یہ ہوگا کہ جس ماں کو آپ کہتے ہیں نا صاحب کہ ہم مثال دے کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے, جو ماں آپ کے لیے سب کچھ کرتی ہے وہ ماں اس دن اپنے ہاتھ اٹھا لے گی, آج میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ جس پرابلم میں یعنی جس پریشانی میں تو مبتلا ہے میں بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہوں. جو باپ ہمارے لیے سیاہ سفید کرتا ہے, کالا دھندا کرتا ہے, گورا دھندا کرتا ہے, حلال حرام نہیں دیکھتا, کچھ نہیں دیکھتا, وہ باپ اس دن ہاتھ اٹھا لے گا کہ آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ بیوی جو بڑے نازوں سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے نا, سرتاج سرتاج کہتی ہے, وہ بیوی بھی اس دن کچھ نہیں کر پائے گی, وہ شوہر بھی اس دن کچھ نہیں کر پائے گا. بیٹا کہے گا بابا جان جس مصیبت میں آپ مبتلا ہیں میں بھی اسی مصیبت میں مبتلا ہوں, یعنی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, تمام اہل محشر پریشان حال ہوں گے, تمام اہل محشر. اور صورتحال یہ ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت سارے اہل محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جائیں گے اور وہاں سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا. بڑی طویل حدیث ہے بخاری شریف کی, میں اس طرف نہیں جاتا, کہ 4 سجدے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں فرمانے ہوں گے, اور ان 4 سجدوں میں وہ جو لوائل حمد آپ کے دست مبارک میں ہوگا اس انداز سے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جو کبھی کسی نے سنی نہیں ہوگی. اس وقت ناز سے اللہ فرمائے گا اے محبوب اپنے سر اقدس کو اٹھاؤ, مانگو کیا مانگتے ہو آج تمہیں دیا جائے گا, اور کرو سفارش کس کی کرتے ہو آج تمہیں عطا کیا جائے گا. یعنی کہنے والے نے کہہ تو دیا نا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ناظرین وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو مقام اور مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا, اگر آپ اپنے اعمال کی بنیاد پہ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اعمال منہ پہ مار دیے جائیں, لیکن اگر آپ اس بنیاد پہ جا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ شامل حال ہوگی اور سرکار علیہ السلام کی نظر کرم ہوگی تو یقیناً آپ کی بخشش کر دی جائے گی. ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں اور آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی اپنی امت کے سلسلے میں ایک دعا ہوتی ہے, تو ہر نبی نے جلدی سے دنیا ہی میں اپنی دعا پوری کر لی, اور میں نے اپنی دعا کو چھپا کر اپنی امت کے لیے یعنی شفاعت کے لیے رکھ چھوڑا ہے. تو میری امت کا ہر اس شخص کو یعنی میری امت کے ہر اس شخص کے لیے شفاعت ہوگی جو اس حال میں مرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوگا. وہ جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ والی آیت ہے ناظرین, ذہن میں رکھیے گا کہ کائنات پوری مل کے اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں, اور نبی اس وقت راضی ہوں گے کہ مولا کائنات کی روایت ہے اور بات ختم ہو رہی ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکار کر فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے. ذرا ناز دیکھیے صاحب, میرے نبی کے کیا ہوں گے, میرے آقا کے کیا ہوں گے کہ اللہ فرمائے گا کہ کیا آپ راضی ہو گئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ ہاں اے میرے رب میں راضی ہو گیا. یعنی میں اور آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو ڈیویٹس کرتے ہیں نا لوگ ادھر ادھر کہ جی ادھر ادھر کے راستے تلاش کریں, کوئی راستہ نہیں ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لیا, ذہن میں رکھیے اس کی دنیا بھی بن گئی اور وہ آخرت میں بھی سنور گیا, اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو نہ تھاما پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا. کیونکہ حضرت انس نے بتلا دیا, پوچھ لیا تھا سرکار سے, 3 جگہوں پہ موجود ہوں گے, پلے صراط پہ بھی آپ ہی ملیں گے رب سلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے, میزان عمل پہ بھی آپ ہی موجود ہوں گے کہ گناہ گاروں کے جب نامہ اعمال میں کوئی آگے پیچھے معاملہ ہو رہا ہوگا تو آپ ہی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرمائیں گے, اور حوض کوثر پہ بھی آپ ہی تشریف فرماؤں گے کہ اپنے دست مبارک سے امتیوں کو بہت ہی خوبصورت انداز سے جام پلا رہے ہوں گے. مجھے بتائیے صاحب اسکیپ میں کہاں سے لیں گے؟ جو نبی کے در سے ہٹ جائے گا پھر وہ برباد ہو جائے گا, اور جو نبی کے در سے جڑ جائے گا وہی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا, کامران ہو جائے گا. آغاز کرتے ہیں صاحب. علامہ صاحب بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت موضوع ہے, اور میں کہوں کہ اگر یہ عقیدہ بھی ہے اور عقیدت بھی ہے, بروز محشر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آئیے ذرا اس منظر نامے کی طرف لوگوں کو لے کے چلیں کہ اپنے مزار پر انوار سے نکلتے ہیں, اولاد آدم کی قیادت کرتے ہیں اور پھر محشر میں تشریف لاتے ہیں. یہ ایک پورا منظر نامہ ہے جو محشر کا منظر نامہ ہے. آغاز فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ شفاعت کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے میں آپ کے سوال کے جواب کی جانب بڑھتا ہوں۔ شفاعت کا معنی سادہ سا لفظی معنی اس کا بنتا ہے سفارش کرنے والا، اور اگر اس کا مفہومی معنی دیکھیں گے تو معنی یہ بن جائے گا کہ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، دونوں چیزیں، نقصان سے بچانا اور فائدہ پہنچانے کے لیے کسی بڑے کے سامنے ثالثی کا کردار ادا کرنا۔ یعنی ایک شخص سے اس کو نقصان سے بچانا ہے یا کوئی فائدہ پہنچانا ہے، اور جس ہستی نے، جس شخصیت نے یا جس ذات نے فائدہ پہنچانا ہے یا نقصان پہنچانا ہے، اس کی بارگاہ میں اس کے فائدے کی بات کرنا یا اس کو نقصان سے بچانے کی بات کرنا، اس کو شفاعت کا معنی کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر کہہ دیں گے تو شفاعت ہو جائے گا، اردو میں آپ اس کو کہہ دیں گے تو سفارش کا معنی ہو جائے گا۔ یعنی ایسی شخصیت، ایسی ذات کہ جس کا مقام و مرتبہ بڑی بارگاہ میں وہ ہو کہ اگر کسی چھوٹے کے لیے وہ فائدہ پہنچانے کی بات کرے تو اس کو فائدہ پہنچا دیا جائے، اور اگر نقصان سے بچانے کی بات کی جائے تو نقصان سے اس کو بچا دیا جائے۔ اور یہ بھی سفارش شفاعت کا معنی اس صورت کے اندر عام لوگوں کے لیے اگر آپ کہیے کہ کسی کا کسی صدر سے، وزیر اعظم سے، مشیر سے کوئی تعلق ہے تو چھوٹا بندہ براہ راست وہاں پہ نہیں پہنچ پاتا۔ جیسے جج فیصلہ کرنے والا بیٹھا ہو تو براہ راست جس پر الزام ہے تو وہ براہ راست بات نہیں کرتا، بلکہ درمیان میں ایک وکیل ہوتا ہے جو اس کا مقدمہ لے کر کے آگے جا رہا ہوتا ہے دنیاوی طور پر۔ لیکن یہ بلا تمثیل، یہ بلا سمجھانے کے لیے۔ تمثیل ایک ہے کسی کا وکیل بن جانا۔ وکیل کہتا ہے کہ یہ میرا جو کلائنٹ ہے یا یہ ملزم ہے یا یہ بندہ، اس نے جرم کیا بھی ہے نا، تب بھی میں کہہ رہا ہوں نہیں کیا، اس کا مقدمہ لڑتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وکیل نہیں ہیں، حضور شفیع ہیں۔ اللہ، حضور فقط وکیل نہیں ہے، حضور شفیع ہیں۔ حضور فرمائیں گے بندے نے کیا ہے، یا اللہ میرا چہرہ دیکھ، میں آیا ہوں معاف کر دیا جائے۔ تو جو یہ ہے نا حضور کا شافع محشر ہونا اور شفیع المذنبین ہونا اور شفاعتی لأہل الکبائر من امتی کا تاج جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اللہ، مجھے بتائیے نیک لوگ تو چلے جائیں جنت میں، ہم گناہ گاروں کا کیا بنے؟ تو گناہ گاروں کا ایک ہی در ہے، وہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے جب شفاعت کے اس معنی کا تعین ہو گیا کہ کسی کو فائدہ پہنچانا یا کسی کو نقصان سے بچانا، اس کام کے لیے کسی بڑی بارگاہ میں عرضی پیش کی جائے، اور یہ عرضی پیش کرنے والی ذات وہ ہو کہ جس کی عرض کو، جس کے کہنے کو، جس کے بات کرنے کو رد نہ کیا جائے، اس سارے معاملے کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ اب جب شفاعت کا معاملہ یہاں تک آ گیا تو ہم یہ جانیں کہ میدان محشر یقیناً قائم ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق نے وہاں پہ حاضر ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کیسے جائیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریم یہ ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور سے شان میں اٹھیں گے کہ شیخین کریمین دونوں ساتھ ہیں، دائیں جانب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور یہاں سے چلیں گے تو سب سے پہلے اہل بقی حضور کے پیچھے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اہل بقی وہاں سے چلیں گے کہ حضور کی وہ حدیث مبارکہ کہ جس سے ہو سکے مرنا مدینے میں مرے، کیونکہ اولاً شفاعت ان کو نصیب ہوگی، اولاً شفاعت ان کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو مدینے کی مٹی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وہاں سے آپ آگے بڑھیے، اس شان کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر جائیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 120 صفیں امتوں کی ہوں گی، اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اللہ تو اکبر، کثرت امت پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فخر فرمانا۔ اب میدان محشر کا جب نقشہ ایک آ جاتا ہے تو ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق تکلیفوں میں، پریشانی میں مبتلا ہوگا اور حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا جس پہ انشاءاللہ آگے گفتگو ہو جائے گی۔ یہاں میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدے کے اعتبار سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو آپ کو اعزاز، مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا تو آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ میرے آقا حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تم پوچھو گے مجھ سے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ حدیث کو سننے میں تم زیادہ حرص رکھتے ہو، زیادہ چاہتے ہو۔ فرمایا کہ جس نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی جو توحید و رسالت کا قائل رہا، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ تو ایک تو ہم اس بات کو یہاں پر روکیں کہ شفاعت کا معنی، مفہوم اور یہ ساری چیزیں ہمیں پیش نظر ضرور رکھنی چاہیے۔ اب دوسری بات یہ
کہ ایک شخص توحید کا قائل تو ہے، جی اللہ کے نبی کو مانتا ہے، مگر شفاعت کے عقیدے پر یقین نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے نہیں جی بندے کا اپنا عمل سے جنت میں چلا جائے گا. یاد رکھیے گا جو بندہ بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، بے شک اس میں اور کوئی اللہ کی رحمت بصورت شفاعت مصطفیٰ اس کو نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ، بہت اس کے علاوہ کس کو نصیب نہ ہوگی؟ بہت صرف ایک بات، ایک وہ شفاعت ہے جو مومن و کافر سب کو نصیب ہو جائے گی. ٹھیک. وہ شفاعت کون سی؟ شفاعت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے. اور ایک وہ شفاعت ہے جو خاص ایمان والوں کو نصیب ہوگی، اور ایک وہ شفاعت ہے کہ جو مکے حاضر ہونے والے، مدینہ حاضر ہونے والے، حج کرنے والے، یعنی پھر امتیوں تک جو شفاعت کا معاملہ پہنچے گا تو یہ امتی شفاعت لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور ان کی شفاعت دے کر اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں گے. خوبصورت ابتدا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی عام سا سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں کہ بابا مجھے نماز کا کہا گیا میں نے نمازیں ادا کی، مجھے روزے کا کہا گیا میں نے روزے رکھے، مجھے قرآن کی تلاوت کا کہا گیا میں نے قرآن کی تلاوت کی، مجھے صدقات و خیرات کا کہا گیا میں نے صدقات و خیرات، مجھے ڈونٹس کے ایریاز بتا دیے میں وہاں نہیں گیا، مجھے ڈوز کے ایریاز بتا دیے میں وہاں چلا گیا. تو میں تو اگر میرٹوکریسی کی بات کریں تو میں تو میرٹ پہ ہوں صاحب، مجھے تو اسٹیمپ ملنی ہی چاہیے، مطلب ہر صورت میں مجھے جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ ملنا چاہیے، ہر صورت میں گیٹ وے مطلب جو ہے میرے لیے ہونا چاہیے. تو لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یوں تو پھر یہ اعمال ہی کی بنیاد پہ کیا مسلمان بخشے جائیں گے، یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہوگی، ریجیکٹ کر دیے جائیں گے اعمال، ایکسیپٹ کر لیے جائیں گے، کیا ہوگا ذرا بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے قبلہ علامہ اسحاق صاحب نے بھی اور آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں جن بنیادی مبادیات کی طرف اشارہ کیا ہے اور توجہ دلائی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اختیار کلی رب تعالیٰ کو اس لیے ہے اس کے پاس کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اللہ باذنہ کہہ کر قرآن نے کہہ دیا کہ میں نے مصطفیٰ کریم کو اختیار مصطفیٰ دے دیا ہے، آ جاؤ مصطفیٰ اب تمہارا سجدہ ہوگا، بخشش ہماری ہوگی، عطا ہماری ہوگی. جو تم سے محبت کرے گا اور تمہاری شفاعت کے ذریعے، تمہاری سند کے ذریعے ہم سے جڑے گا، ہم اسے عطا کریں گے، خواہ اس کے اعمال میں کمی بیشی ہی کیوں نہ ہو. اللہ. اور یہ حدیث موجود ہے. ہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، دوسری صدی ہجری جو تیسری تک کا حصہ ہے اس میں ایک بہت معروف عالم بزرگ جن کو تمام علماء اہل سنت پڑھتے ہیں اور ان پر متفق بھی ہیں، وہ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کو عقیدہ طحاوی کہتے ہیں. تو میں ایک عبارت اپنے بہن بھائیوں کی نظر، کیونکہ عام طور پر ایسی جو کتب ہے وہ لوگوں کی دسترس میں نہیں ہوتی یا ان کے حوالے کم آتے ہیں، میں چاہوں گا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی نظر کروں. ارشاد فرماتے ہیں علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالیٰ بہ غیاثا لامتہ حق والشفاعۃ التی ادخرہا لہم حق کما روی فی الاخبار. اب یہ دو عبارات بالکل چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں یہ، لیکن یہ علم العقائد کے اندر اگر اس سے سر منہ تجاوز آپ کریں گے تو آپ ایمان سے نکل جاتے ہیں. اللہ. اس لیے کہ یہ وہ بنیاد ہے کہ جس میں کوئی کہے کہ ہاں میں یہ تو مانتا ہوں کہ قبر سے نکلیں گے، لیکن یہ اس طرح سے سجنا اور یہ سب چیزیں ہونا یہ میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک. شفاعت کی یہ کیفیت نہیں ہوگی. تو شفاعت پر کوئی سوالیہ نشان آپ کے ذہن میں اگر آ رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے وسوسے میں شیطان آپ کے ساتھ شریک ہے. آپ لاحول پڑھ کر اس کو دور کیجئے اور یہ کہیے کہ میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس کی تصدیق آدم بھی کر رہے ہیں، نوح بھی کر رہے ہیں، موسیٰ بھی کر رہے ہیں، عیسیٰ بھی کر رہے ہیں. اور تانبے کے زمین پر اگر کوئی سہارا دینے والی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں شفاعت کروں یہاں تک کہ آخری امتی بھی بخشا جائے. اللہ. آپ کے کہنے سے مراد یہ ہوئی کہ اپنے اعمال پر فخر نہ کرنا، اللہ کی رحمت اور سرکار کی شفاعت پہ فخر کرنا، بس یہی پہ بات جو ہے وہ تیقن پہ آ گئی. اچھا اب سر ذرا آئیے، بہت فار گرانٹیڈ لوگ لیتے ہیں اس بات کو، میدان محشر کو بہت فار گرانٹیڈ، دیکھ لیں گے
عموماً آپ نے سنا ہوگا، اور آج تو یہ المیہ ہو گیا ہے کہ جو سو کالڈ جو مطلب دیسی لبرلز ہیں ان کے منہ سے تو تواتر سے جملہ نکلتا ہے کہ دیکھ لیں گے۔ ذرا میدان محشر کا جو نقشہ ہے، کچھ جو مطلب آپ کے فہم اور علم کے مطابق ہم سننا چاہیں گے، اس کی ہولناکیاں ذرا بتائیے کیا ہوں گی، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ اب مجھ جیسا گناہ گار تو اس یوں کہہ لیجئے کہ تمنا میں ہوگا کہ کاش میرے آقا و مولا کی ایک نگاہ بروز محشر مجھ پہ پڑ جائے، اور ہر ایک کو یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں تمنا ہے الحمدللہ۔ تو کیسے پہچانیں گے سرکار علیہ السلام اپنے امتی کو، ذرا یہ بھی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دونوں برادران نے ماشاءاللہ، اور خود آپ نے بھی اتنی تفصیل سے بیان کر دیا کہ میرے لیے گوشے ڈھونڈنا ذرا سا مشکل ہے، لیکن اگر اجازت ہو تو علامہ اسحاق مدنی صاحب نے جو مفہوم شفاعت کا بیان کیا اس کے اعتبار سے میں ذرا سا اس کو لغت کے اعتبار سے تھوڑی سی اور وضاحت شفاعت کی کر دوں۔ ایک تو یہ کہ جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر کبھی ہم نے اپنے اعمال دیکھیں؟ اللہ وہی بات جو کیے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو چھوڑ دیے وہ تو چھوڑ دیے، وہ تو کیے وہ بھی اب تو مارک نہیں ہے۔ تو جو ہم نے کیے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتنے ذہن میں خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب وہاں سے پیسے لینے ہیں، ابھی وہاں جانا ہے، صاحب ابھی ان سے ملنا ہے، ابھی یہ پرابلم ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے سحری میں یہ کھاؤں گا اور افطار میں یہ کھاؤں گا اور بیگم سے یہ بنواؤں گا اور اماں سے یہ بنواؤں گا۔ تو ہماری عبادتوں کا یہ معیار ہے جو کیے ہیں، جو چھوڑ دیے میں ابھی ان کی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو یہاں جو شفاعت سے مراد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ صاحب میں عمل کروں گا ہی نہیں، سرکار مجھے بخشوا دیں گے۔ اللہ اکبر، شفاعت تو ہے نا، تو اب جو شفاعت ہے تو میں کریں نا، اس کو کہتے ہیں جرت گناہ۔ جرت گناہ معاف نہیں ہے، جرت گناہ معاف نہیں ہے کہ صاحب میں کیوں پڑھوں نماز، مجھے تو سرکار بخشوائیں گے، میں کیوں رکھوں روزہ، مجھے تو سرکار بخشوائیں گے، اور دنیا کے سارے غلط کام کروں سرکار بخشوائیں گے۔ یہ جرت گناہ ہے اور جرت گناہ کی معافی نہیں ہے۔ بالکل ہاں، کوتاہی کر کے مالک یہ میری صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے مطابق میں نے کیا، میں جانتا ہوں یہ تیرے معیار پہ نہیں ہے، مگر میں آیا تیری بارگاہ میں ہوں، اللہ آیا ہوں تیری بارگاہ میں، کہیں اور نہیں گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی اس نیت عمل کو دیکھنے کے لیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ سَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہہ دو رسول تم عمل کرو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، کچھ مومنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں، کچھ مومنین بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی میں خیال 110ویں آیت ہے غالباً۔ تو اب یہاں پر یہ جو عمل دیکھ رہے ہیں، اللہ اور اس کا اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کا رسول اور مومنین یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ ہی کے تو گواہی دیں گے کہ مالک ہم نے دیکھا تھا، اس نے اپنی صلاحیت کے مطابق جو اس کی صلاحیت تھی، جو کوشش تھی، وہ سارے مزدور 2 اینٹیں لے جا رہے ہیں، یہ ایک لے جا رہا ہے، لیکن یہ ایک اس لیے لے جا رہا ہے کہ اس میں صلاحیت ایک لے جانے کی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی مطلب نیت خلوص کو دیکھ لے، پروردگار اس کے عمل کی تعداد کو نہ دیکھ۔ یہ شفاعت سرکار خطی مرتبت کریں گے۔ اس وقت یہ عالم ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا نیزے پہ ہوگا جی، اور پیاس کی شدت سے زبانیں باہر نکلی۔ اللہ اکبر۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ خود بھی آپ نے بیان کیا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے آپ کی اپنی فکر میں پڑا ہوگا، باپ کو بیٹے کی فکر نہیں ہوگی، ماں کو اولاد کی فکر نہیں ہوگی، بھائی کو بھائی کی فکر نہیں ہوگی، یہ کوئی ماں، نہ پیر، نہ عالم، نہ علامہ، نہ مولانا، کوئی بھی نہیں، وہاں ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا۔ اور سرکار اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے تو قرآن مجید میں آیات موجود ہیں کہ ان کی پیشانی پر نشانات ہوں گے جس سے وہ پہچان لیں گے۔ وہ نمازوں کے نشان ہوں گے، وہ وضو کے اعضاء کے نشان ہوں گے، جس کے پوری کائنات کے اعمال جب رسول دیکھ رہا ہے، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اعمال دیکھ رہا ہے اپنے اعمال کے، تو کیا وہ روز محشر کیا اس کے اختیار کو تو سمجھیں، کیا خوبصورت، محمد مصطفیٰ کے اختیار کو آپ سمجھیں تو وہ پہچان لیں گے۔ کیا خوبصورت گفتگو ہے حسن بھائی، اس موقع پہ خوبصورت سا کلام ہو جائے۔ حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد
محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد درود بھیجا ہے خود خدا نے درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو ان کے کون جانے کہیں وہ محمود کبریا تھے کہیں وہ محمود کبریا تھے کہیں لقب ان کا تھا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد یہی ہے زخم جگر کا مرہم انہی کا ہے اسم اعظم قرار بے تابیوں کو آیا قرار بے تابیوں کو آیا زبان سے جب کہہ دیا محمد زبان قرار بے تابیوں کو آیا زبان سے جب کہہ دیا محمد اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں غالب دلی میں ان کو سناؤں غالب دلی میں ان کو سنے میرا ماجرا محمد سناؤں غالب دلی میں ان کو سنے میرا ماجرا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد سبحان اللہ، سلامت رہیے ماشاء اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بہت ہی ایمان افروز موضوع ہے صاحب یہ، اور یہ وہ موضوع ہے کہ اگر آپ نے اس موضوع کو سمجھ لیا، میں آپ کو دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، اور دعویٰ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی ہے کہ یقین مانیے آپ کی دنیا تو بن جائے گی، اصل میں آپ کی آخرت بن جائے گی۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے، لوٹ کر تقریری مقابلے کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت للعالمین کے ٹائٹل سے خصوصی نشریات پی ٹی وی ہوم پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب سیگمنٹ ہے تقریری مقابلے کا، جسے اسپانسر کیا ہے مزیدار حلیم نے، کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیالسس نے، نزوا نے، ون ایپل نے، حمزہ کلیکشن نے اور نیلسن نے۔ ہمارے ساتھ آج 3 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں۔ پہلے کنٹیسٹنٹ جناب حمزہ برکاتی صاحب، دوسرے کنٹیسٹنٹ سفیان صاحب، اور تیسرے کنٹیسٹنٹ حنظلہ شکیل صاحب۔ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ موضوع ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ 2.5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، آپ نے 2 منٹ پہ ایک بزر سننا ہے، اور 2.5 منٹ میں اپنے خطاب کو جو آپ قوم سے کر رہے ہوں گے وائنڈ اپ کر دینا ہے۔ 3 ججز محترم ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ تینوں ججمنٹ کے فرائض انجام دیں گے، اور جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ یقیناً آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ تو آئیے صاحب روسٹرم پہ، حمزہ برکاتی صاحب، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔
یہ دنیا کا دستور ہے صدر علی وقار کہ جب کسی ذات کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے کرتے زبان لڑ کھڑانے لگے اور قلم رک جائے تو یہ بات عیب میں شمار ہوتی ہے، گویا کمالات کی انتہا آ پہنچی ہے۔ مگر اللہ رب العزت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں مگر اللہ رب العزت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات میں کوئی عیب گوارا نہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لا تعداد اوصاف حمیدہ سے ہمکنار فرمایا۔ اور اسی پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ ہاں جناب والا، اللہ رب العزت نے حضور سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جن لا تعداد اوصاف سے نوازا، ان کی حدود ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتی۔ بس اگر ہم حضور کے وصف علم پر بات کریں تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے۔ پس جس معاملے کو رب ذوالجلال عمومیت کے ساتھ بیان فرما دے کہ اے محبوب ہم نے وہ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، پس پھر ہم ناقص العقل انسان اس میں تخصیص کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ اگر ہم نورانیت مصطفیٰ پر بات کریں تو حضور فرماتے ہیں اے جابر، رب ذوالجلال نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پس جس نبی کے نور کو رب ذوالجلال اپنے نور سے پیدا فرما دے، اس کی نورانیت، اس کا حسن و جمال ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم اسی پہ اکتفا کر سکتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ ہاں جناب والا، اب ہم ذکر سرکار کو لاتے ہیں تو جناب رب ذوالجلال فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ پس جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو رب ذوالجلال نے بلند کر دیا، پس پھر ہم اس کی رفعتوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہاں پھر ہم اعلیٰ حضرت کی طرف چلتے ہیں تو وہ اسی موقع پر اپنے قلم توڑ دیتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے حمزہ برکاتی صاحب۔ اب آئیے ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ سفیان صاحب، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صاحب اب۔ چشمے تصور سے 14 صدیہ قبل کا منظر ملاحظہ کیجیے صدر علی وقار۔ ذرا دیکھیے صبح مدینہ کا وہ دلکش منظر جب فضاؤں میں سکوت چھایا ہے، ٹھنڈی ہوا کو دلوں میں بسائے رکھے ہے اور افق کا نور ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایسی ہے کہ زمان و مکان کی قید اسے محیط نہیں کر سکتی کہ سرتپا حجاب آپ ہے، کہ سرتپا حجاب آپ ہے، پھر بلا جواب آپ ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے تو ایک عالم ظلمت نظر آتا ہے صدر علی وقار، جہاں انسانیت کے دامن پر تاریکیوں کا روج تھا۔ صدیوں کی پرانی زمینوں پر جن کو نہ پانی ملا نہ بارش ان پر ہوئی، کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا، تاریخ ڈھونڈے گی اگر ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ شکریہ۔ یہ تھے سفیان صاحب، اور آخر میں ملتمس ہوں حنظلہ شکیل سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات سے تمام سننے والوں کو مستفیض فرمائیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وعلیکم السلام۔ رات کا دامن ستاروں سے جگمگا رہا ہے صدر علی وقار، مشرق کے افق میں ہلکی سی چاندنی اپنی کرنیں بکھیر رہی ہیں، صبا کی جھونکیں جب گلستان سے گزرتی ہے تو وہ خوشبو میں، تو پھول کی خوشبو میں نغمگی گل جاتی ہے۔
دریاؤں کا بہاؤ جیسے خاموش تسبیح پڑھ رہا ہے. دریاؤں کا بہاؤ جیسے خاموش تسبیح پڑھ رہا ہے اور پہاڑ اپنی خاموشیوں میں عظمت کی کرنیں سناتے ہیں کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا, بجھے چہروں پر نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. اس سے ظاہر ہے مطلب قبل کہ ہم فیصلہ اناؤنس کریں, ایک تو یہ کہ بچوں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور میں کبھی بھی ڈی مورلائز نہیں کرتا بچوں کو, کیونکہ آپ لوگوں نے ہی آگے جا کے انشاءاللہ بہت بہترین مقرر بننا ہے, اپنے اپنے شعبے کے اندر جو ہے اپنا نام انشاءاللہ روشن کرنا ہے. لیکن کچھ چیزوں کو میرا خیال ہے اس موقع پر سمجھ لینا چاہیے, بہت ضروری. ایک تو یہ سب سے پہلے میں آئی ریئلی اپریشیٹ حمزہ برکاتی, آپ کا ووکل بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, آپ کا ووکل بہت اچھا ہے, آپ کا انداز بہت اچھا ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں بھی ایک بہت اچھا جو ہے مقام بنا سکتے ہیں. بس یہ کہ ذرا سا آپ فمبل تھے کہیں نہ کہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ مینیجبل ہے, ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا یہ کہ مٹیریل پہ اور توجہ دینے کی ضرورت ہے, لیکن اگین وہی بات کہ یہ ووکل اور یہ انداز جو ہے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو آپ کو نصیب ہوا ہوا ہے. اچھا, اب آپ دونوں کی خاص طور پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اب ہمارے یہاں آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا مشکل الفاظ کا چناؤ کیوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے کریں, لیکن اگین وہی بات ہے, یا تو ان کے معنی اور مفاہیم ہمیں پتہ ہوں تب تو ٹھیک ہے, لیکن جب معنی اور مفاہیم نہیں پتہ, ہمیں لکھ کے دے دی گئی تقریر, یا ہم نے نیٹ سے تقریر سن لی, یا ہم نے اتار لی کسی کی کاپی کر لی, وہ مشکل الفاظ ہم نے منون جو ہے وہ اپنا بیان کرنے کی کوشش کی, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لفظ جیسے ہی ذہن سے نکلتا ہے ہم پوری تقریر ہماری ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے, بلر ہو جاتے ہیں ہم بالکل کہ اب ہمیں بولنا کیا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ جو اپنے فہم کے مطابق, اپنے علم کے مطابق الفاظوں کا چناؤ کریں. یہ جو تلفظ ہے اس کا بہت خیال رکھیں. آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگ بہت ترقی کریں گے. اور ججز ظاہر ہے مطلب یہ میرا خیال ہے فیصلہ تو بہت انڈرسٹوڈ ہے, لیکن کوئی کامنٹ اگر آپ شارٹ کامنٹ کرنا چاہیں تو پلیز. ایک تو یہ گزارش ہے کہ جب بھی موضوع آپ کو دیا جائے کوئی بھی آپ لوگوں کو, تو وقت کے اندر رہ کر بات کو مکمل کرنے کی عادت بنائیں. جیسے ایک بچے نے وقت سے پہلے ختم کر دیا, ایک جو ہے دوسری بیل تک چلے گئے, تو یہ بھی وقت کے اندر. دوسرا یہ کہ جو پہلا کانٹینٹ تھا بہت اچھا تھا وہ, لیکن شاید اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا اگر چیزوں کو آگے لے کے نہ جاتے. یعنی علم کو بنیاد بنا لیا تھا, ادب کو بنیاد بنا لیا تھا, حسن و جمال کو بنیاد بنا لیا تھا, تو یوں چیزیں اگر پوائنٹس کی صورت میں آتی رہتی تو بہت اچھا جو ہے بہت اچھا جا سکتا تھا, کیونکہ پوری تقریر نہیں سنانی ہوتی, آپ کو اپنا وقت کے اندر چیزوں کو کور کرنا ہوتا. 2.5 منٹ میں تو آپ سے بلٹس دے سکتے ہیں نا, بس اس کی ڈیٹیلنگ نہیں کر سکتے. ایک اور گزارش یہ کہ ہم نے شاید تقریر کو یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم چیخیں گے چلائیں گے تو بات اچھی طرح پہنچ جائے گی. انداز لہجہ اچھا ہونا چاہیے, بات سماعتوں کو اچھی لگے, سن کر بندہ یہ نہ کہا تھوڑا کم چیخ لیتا تو اچھا ہوتا. ہاں, بہت شکریہ, آپ لوگ سلامت رہیے. آپ کے ساتھ مزیدار حلیم, کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈائلسس, نزوا, ون ایپل, حمزہ کلیکشن اور نیلسن کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے. سلامت رہیے جی. آئیے جی حمزہ عمر صاحب آ کے ذرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے, جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے, کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے ہیں سرکار میرے, ایسے ہیں سرکار, دل سے مصطفیٰ کو تو پکار, صرف ایک بار, صرف ایک بار. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں, سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا لیتے ہیں. ایسے ہیں یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین.
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بڑا ہی کمال، دل کو چھو لینے والا اور انتہائی ایمان افروز موضوع ہے کہ کل بروز محشر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمام گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں، یعنی آپ شافع محشر ہیں. اچھا، اب علامہ صاحب جو بات بہت سمجھنے کی اور یہ سمجھا دی ہمیں، احسان ہے اس امت پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ احسان نہ فرماتے، وہ سوال نہ کرتے تو یقیناً یہ احسان ہم تک نہ پہنچتا. کہ ہم تو ظاہر ہے کس کیفیت میں ہوں گے کسی کو نہیں پتہ. حضرت انس نے آئیڈینٹیفائی کروا دیا کہ ہم سب کے ملجا و ماوا کہاں کہاں تشریف فرما ہوں گے. وہ جو روایت ہے ذرا میں چاہتا ہوں اسی سے آغاز کیجئے کہ سرکار کہاں کہاں تشریف فرما ہوں گے محشر کے روز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضور سے جب سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میدان محشر کی زمین تو بڑی وسیع ہوگی اور اس میں دیگر انبیاء کرام ان کی امتیں بھی تشریف فرما ہوں گی، اگر مجھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مقامات جو ہے وہ آپ کو خاص طور پر بیان فرمائے تھے. ایک تو فرمایا کہ میں نامہ اعمال پر یعنی میزان عمل پر موجود ہوں گا. میرے وہ امتی کے جو گناہ گار ہوں گے میں ان کے میزان عمل میں نیکیاں بڑھانے اور گناہوں کے معاف کروانے کا سلسلہ وہاں پر رکھ رہا ہوں گا، تو وہاں پہ موجود ہوں گا. اللہ. تو یہ میزان عمل پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف فرما ہونا. سبحان اللہ. انہوں نے پھر یا رسول اللہ اگر وہاں پہ نہ پاؤں، وہاں نہ پاؤں تو کہاں؟ فرمایا کہ حوض کوثر پر آ جانا. اللہ. حوض کوثر پر میرے امتی جو پیاس کی وجہ سے تشنگی کے ساتھ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں آب کوثر کے چھلکتے ہوئے آب خورے ان کو پیش کروں گا. اللہ. عرض کہ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں، فرمایا پل صراط پر آ جانا. اللہ. وہاں پر جب میری امت گزر رہی ہوگی تو رب سلم کی صدا میری زبان پر ہوگی، یا اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. سبحان. کہ کوئی بجلی جس طرح چمکتی ہے اس طرح گزرے گا، کوئی بھاگتا ہوا گزرے گا، کوئی دوڑتا ہوا گزرے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، اور میں قربان جاؤں حضور کا ذکر کروں، حضور کے اہل بیت کا نام نہ لوں تو مناسب نہ ہوگا. یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہم اس طرح گزر رہے ہوں گے، مگر سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا و ابیہا جب وہ وہاں سے گزریں گی، سبحان اللہ، اہل محشر کو کہا جائے گا نظروں کو جھکا لیا جائے، اپنے سروں کو جھکا لیا جائے. اسی لیے میں ادب کے طور پہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جب بھی سیدہ کا نام آئے اپنی نظریں بھی جھکا دے، دل بھی جھکا دے. لوگ کہتے ہیں کیوں کریں؟ میں نے کہا پریکٹس آج کرو، کیونکہ اس کا نظارہ میدان محشر میں ہونا ہے. لہٰذا نظریں جھکائیے تاکہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے جھرمٹ میں حوروں کے گزر جائیں اور کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ میرے آقا کی شہزادی یہاں سے جا چکی ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. سلامت رہیے. بہت خوبصورت بات ہے. آخر میں علامہ صاحب اب جو بات ہے وہ ہے آج کے دور کی امتیوں کی. مطلب ہم لوگوں کو کس حد تک ہمیں اپنے وہی بات آپ نے بہت کمال بات کی تھی کہ جن سجدوں پہ عبادتوں پہ تم ناز کر رہے ہو، پہلے تو یہ دیکھو اپ ٹو دا مارک ہیں کہ نہیں ہے، پھر بعد میں بات کرنا نا ناز کی. لیکن اگین وہی بات کہ ہمیں اس بات پہ کتنا یقین ہونا چاہیے کہ کل بروز محشر جو ہے مطلب یہ شفاعت سرکار علیہ السلام ہماری فرمائیں گے، اس بات پہ کتنا تیقن ہونا چاہیے ہمارا؟ یعنی 100% اس بات پہ تیقن ہونا چاہیے، یا ہمیں جو ہے وہ اپنا کچھ پرسنٹیج اپنی عبادات کی بھی ساتھ رکھنی چاہیے؟ اور اگر سرکار شفاعت فرمائیں گے تو پھر سرکار سے تعلق ہمیں کیسے بنانا چاہیے، کس طرح کا بنانا چاہیے؟ کیونکہ وہی بات ہے حدیث پاک جو میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے گا کل بروز محشر میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا. تو سرکار سے تعلق کیسے مضبوط کیا جائے؟ دیکھیے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ شفاع جو ہے وہ بات ہے جو کمی کو پورا کرے. تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شفاعت لازمی ہے. سرکار ختم مرتبت کا ارشاد ہے جو 3 باتوں پر ایمان نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں. ان میں ایک شفاعت ہے، دوسرے اس میں جسمانی معراج ہے، اور تیسرے اس میں منکر و نکیر کے قبر میں سوال جواب ہے. اچھا. جو ان میں سے کسی ایک پہ بھی اگر ایمان نہیں رکھتا تو سرکار نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی حدیث موجود ہے جو میری شفاعت پہ یقین نہیں رکھتا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا. اللہ. شفاعت پہ یقین نہیں تو شفاعت سے محروم ہے. ظاہر ہے جب ایک چیز کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو ملے گی کیوں؟ اوہ ہو. اللہ چیز کو آپ مانتے ہی نہیں.
تو ہمیں نہ تو یہ ٹھیک ہے شفاعت اپنی جگہ، لیکن اپنے اعمال جو ٹوٹے پھوٹے جس طرح کے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. میں نے کہا کہ اس کمی کو پورا کریں گے سرکار. خالی کاغذ میں لے جاؤں گا تو اس کو نہیں بھریں گے. جو لکھ کے میں نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو درست کریں گے سرکار. یعنی کمپلسری سبجیکٹس ہیں یہ تو کرنے ہیں، مینڈیٹری ہیں، یہ جس لیول کے بھی ہوں آپ نے مینڈیٹری ہیں، یہ جس لیول کے بھی ہوں آپ نے کرنے کے ساتھ. میرا لیول یہی تھا. ٹھیک ہے. میں نے غیر حاضری نہیں کی، کسی اور در پہ نہیں گیا. اب رہ گیا سرکار سے امید رکھنا اور تعلق رکھنا. تو سرکار ہی کی حدیث ہے المرء مع من احبا، انسان کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. بھائی کیا اچھا ہے. پتھر سے اگر محبت کرتا ہے تو پتھر کے ساتھ انجام ہے. اور ایک اور حدیث پاک ہے نا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ سرکار کا ذکر، سرکار سے محبت کرو گے تو ذکر کرو گے. اور ذکر میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے مختصر اور سب سے آسان ہے وہ درود پاک. سبحان اللہ. اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین. اور اس کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے. اس میں نے کہا کوئی لمٹ نہیں ہے. دو دفعہ پڑھ لیا چھوڑ دیا، 3 دفعہ پڑھ لیا چھوڑ دیا. تو وہ آپ کو جو دنیا کے وسوسے، دنیا کی گمراہیاں ہیں اس سے دور رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. کمال گفتگو ہوئی ناظرین. اب بات یہ ہے کہ جو بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ محشر کا میدان تو بہت بڑا ہوگا اور ظاہر ہے مطلب 120 صفحے بنیں گی، اس میں 80 صفحے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں گی. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ کس طرح سے کیا معاملہ ہوگا. یہ روایتوں میں تو آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، روایتوں میں آتا ہے تانبے کی زمین ہوگی، گناہگار کا پسینہ ان کی ٹخنوں تک ہوگا، ان کے گھٹنوں تک ہوگا، ان کی ناف تک ہوگا، ان کی کان کی لو تک ہوگا. تو یہ ایک عجیب کیفیت، اگر میں سراسیمگی کا لفظ استعمال کروں تو غلط نہ، ایک عجیب ہولناکی ہوگی صاحب، عجیب ہولناکی ہوگی. اور اگین وہی بات، اس وقت تو ہر شخص اپنے میں پڑا ہوگا کہ معاملہ کیا ہوگا. اب جو ایک غلام ہے نا، جو سرکار علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، اس کی ایک اندر ایک چاہت ہوگی جو دل میں بار بار اس کے جو ہے وہ امٹ کے سامنے ہے، اور ابھی بھی آتی ہے ظاہر ہے، اور وہ دعا کرتا ہے کہ کاش یہی ہو. تو کل بروز محشر جو ہے وہ چاہت مزید امٹ کے سامنے آئے گی کہ بس کسی طرح سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر پڑ جائے. ایسا ہی ہوگا نا بھائی، ذہن میں اس وقت خیال یہی آ رہا ہے. اب سنیے ذرا روایت اور اپنے دل کو جو ہے خوش کر لیجئے اس بات پہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا فرمایا، اب یہ دل کی سماعتوں سے سننا ہے آپ نے اور عمل کی سماعتوں سے سننا ہے. فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے روز ضرور اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان پہچان لوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اور اگین وہی بات، اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہوں گے، یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہوں گے، یہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہوں گے، یہ کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہوں گے، یہ اربوں کی تعداد میں ہوں گے. اور ایک نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی جو اربوں کی تعداد میں اپنی امتیوں کو پہچانیں گی. تو صحابہ کا سوال تو بنتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کا اثر ہوگا، اور میں انہیں ان کے نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. یہ جو سجدوں کے نشان ہیں نا، اس کو ہلکا مت لیجئے گا. یہ جو وضو کے نشان ہیں نا صاحب، اس کو ہلکا مت لیجئے گا. اس وضو کے نشانوں سے اور ان سجدوں کے نشانوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آئیڈنٹیفائی کریں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ محشر کا آئی ڈی کارڈ اگر کوئی ہے تو وہ وضو ہے اور نمازیں ہیں. اس آئی ڈی کارڈ کو مضبوط رکھیے گا، اور ہاں اس کو ایکسپائر مت ہونے دیجئے گا، ویلڈ رہے. یہ ویلڈ رہے گا تو کل بروز محشر جو ہے ویلڈیٹی کام آئے گی. ویلڈیٹی اس وقت کام آئے گی کہ آپ اپنے آپ کو باوضو رکھیں اور با نمازی رکھیں. بس یہ سمجھ لیجئے گا، یہ سجدے بیسکلی آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے جو سرکار کے سامنے انشاءاللہ آپ کی آئیڈنٹیٹی کو پیش کریں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی
اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا مالک عقبا ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم